ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ اللہ کا ولی جو ہوگا وہ سنت مصطفیٰ کا پیروکار ہوگا، اور جو اللہ کا ولی ہوگا اسی کو دوسری زبان میں صوفی کہتے ہیں۔ صوفی جس کا دل قدورتوں سے پاک ہو، جس کا دل عشق مصطفیٰ کا سمندر ہو، جس کا دل قدورتوں سے پاک ہو، جس کے دل میں گناہوں کا میل نہ ہو، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے صاف ستھرا ہو، وہ صوفی ہے۔ جس کا کوئی بھی عمل شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لینا دینا، ہنسنا ہنسانا، ملنا جلنا سب شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، وہ صوفی ہے۔ اور اگر سنت مصطفیٰ کے خلاف بات ہوئی تو وہ صوفی نہیں ہے۔ صرف کہنے کو کہ فلاں صوفی صاحب، فلاں صوفی صاحب یہ صوفیہ کی جماعت ہے، نہیں، صوفی کی جماعت وہی ہے جو سنت مصطفیٰ کے پابند ہے۔ صوفی کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہر طرف ہنگامہ، یہاں کے صوفی آئے، وہاں کے صوفی آئے، اتنے صوفی آئے، اتنے صوفی آئے۔ حال رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ معاذ اللہ عورتیں بیٹھی ہیں اور میک اپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، مردوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ عورتیں بھی چائے پی رہی ہیں، یہ صوفی صاحب بھی چائے پی رہے ہیں، تو مل کر کے ایک دوسرے کی چائے کے تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سخت حرام، یہ کوئی صوفی نہیں، یہ کوئی صوفی نہیں ہے، یہ سب فاسق ہیں، یہ سب فاجر ہیں۔ چاہے پوری دنیا کے ایسے صوفی آ جائیں، یہ سب خدا اور اس کے رسول کے قہر و غضب کے مستحق ہیں، اور ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ متحد ہو جاؤ، مل جاؤ، مل جاؤ۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو ملتے ہی، جو واقعی اہل ایمان ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، سنیوں کا سنیوں سے تو اختلاف ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ چاہے ہمارے محلے کے سنی ہوں، شہر کے سنی ہوں، ملک کے سنی ہوں، پوری دنیا کے جو سنی ہیں، الحمدللہ کہ ہم سب سنی اہل ایمان، ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے جسم کے جیسے یہ ہاتھ ویسے وہ ہاتھ، ایسے ہی وہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں۔ ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، جو اہل سنت و جماعت کے خادم ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، اور عقیدہ یہ کہ سب اچھا، چاہے جو کلمہ پڑھے سب اچھا۔ تو میاں آج کل کلمہ پڑھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب اچھے نہیں۔ میاں سرکار کے زمانے میں منافقین کلمہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، رمضان کے دکھانے کے لیے روزہ بھی رکھتے تھے، دکھانے کو زکات بھی دیتے تھے، اور جہاد میں بھی شریک ہوتے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ایسے تمام دکھاوا کرنے والوں کو منافق کہہ کے مسجد سے نکالا، سب کو دور کیا۔ صرف ظاہری کلمہ کافی نہیں ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ عشق مصطفیٰ اگر دل میں نہیں ہے تو سب بیکار ہے، نمازیں مردود، عبادتیں مردود ہیں۔ اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرے گا۔ یہ کہنا کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب ایک ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے والے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا و مولانا صدیق اکبر سے لے کر آج تک جتنے بد مذہب ہوئے، کلمہ تو پڑھتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، اسلام کا کام کرتے تھے، لیکن ان کا اسلام کا کام کرنا ان کے کام نہیں آیا۔ یہ اپنی بدعقیدگی کی سبب سے، اور گمراہی کے کاموں کے سبب سے بزرگوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو ان کے کافر کردار تک پہنچانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تلوار نہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں، لیکن اپنے دل پر تو حکومت ہے، اپنے اوپر تو حکومت ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں، اگر نہیں رکے تو خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور کلمے کی بنیاد پر یا نماز کی بنیاد پر نہیں،
عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم ایک ہوں گے. اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو سرکار مصطفیٰ کی توہین کرے، سرکار مصطفیٰ کے توہین کرنے والوں کو اچھا جانے، ان کو اپنا جانے، ان کے ساتھ مل کر رہنے کی جو دعوت دے وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے. یہ کہنا معاذ اللہ. طاہر القادری بڑا مشہور ہے، ہر لوگوں کے نام پر ہے. یہ خدا عز و جل کا نافرمان ہے، حدیث پاک کا یہ نافرمان ہے، اجماع امت کا نافرمان ہے معاذ اللہ. یہاں تک کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، جن کو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی فرمایا، مہدی فرمایا، یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توہین کرنے والا. بلکہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرے تو یہ مردود ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو جوتے سے مارنا چاہیے معاذ اللہ. اس خبیث نے خمینی جو شیعوں کا اس وقت بہت بڑا امام مانا جاتا ہے، ان کو وہ حضرت علی کے بعد رتبہ دیتے رہتے ہیں. تو اس مردود نے خمینی کے مرنے پر کہا کہ خمینی کا جینا حضرت علی کی طرح اور اس کا مرنا امام حسین کی طرح. گویا امام حضرت علی کا تو ایک ہی رتبہ رہا، امام حسین کا الگ رتبہ رہا، دونوں الگ الگ مرتبے پر. لیکن اس خبیث نے خمینی کو حضرت علی کا بھی رتبہ دیا، حضرت امام حسین کا بھی رتبہ دیا، جبکہ یہ خمینی مرتد تھا، رافضی تھا، مرتد تھا. اور کہا کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو خمینی ہو جانا چاہیے معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو یہ رافضیت کی دعوت دینے والا ہے. یہ سب گمراہ بدین ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، بریلوی یہ سب آپس میں برابر ہیں، اور ان کا اختلاف معمولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے. اس کی کتاب میں بات چھپی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. میاں ہمارے اور دیوبندی کا اختلاف ہے کہ دیوبندی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول چکا، سب کہیے معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ پاک جھوٹ سے پاک ہے، اللہ سب عیب سے پاک ہے. میرے اعلی حضرت نے سبحان السبوح نامی کتاب لکھ کر اللہ پاک کی عظمت کا اعلان فرمایا. ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، وہابیوں کا، کہ حضور کا علم کم اور شیطان کا علم زیادہ. کہتے ہیں کہ شیطان کو اور ملک الموت کا علم تو نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حضور کے علم کے لیے کوئی نص نہیں معاذ اللہ. جبکہ آپ قرآن پڑھتے نا، قرآن میں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. تو اللہ نے کس کو سب سے زیادہ سکھایا؟ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ. اللہ پاک فرماتا وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب تعلیم دے دی، بتا دیا جو اب تک آپ بظاہر نہیں جانتے تھے. تو اللہ تو کہتا کہ میں نے پڑھا دیا، بتا دیا، علم دے دیا. اور یہ کہتا کہ حضور کا علم ہی نہیں تھا، حضور کے علم کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ قرآن کا انکار ہوا کہ نہیں؟ اللہ پاک کے ارشاد کا انکار ہوا کہ نہیں؟ یہ وہابی اور دیوبندی بریلوی ہرگز برابر نہیں ہے. ہمارے ان کا فرق تو بہت واضح، ایمان اور کفر کا فرق ہے. ایمان اور کفر ایک ہو ہی نہیں سکتا. رافضی کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ شیعہ بوری کھوجا، ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے نا. یعنی آج جو 30 پارے کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، کچھ اور تھا جو غائب ہے، انہوں نے جلا دیا، انہوں نے جلا دیا معاذ اللہ. نہیں، الحمد کی الف و لام سے لے کر والناس کی سین تک جتنا قرآن ہے یہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا. یہ محفوظ ہے، یہ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ و ایمان ہے. اور جو کہے کہ قرآن کامل نہیں تو معاذ اللہ وہ مسلمان ہی نہیں. تو رافضی اور سنی برابر نہیں ہو سکتے. ان رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسن و حسین، یہ جو 12 امام کہتے ہیں کہ یہ نبی کے برابر بلکہ نبی سے بھی افضل ہے معاذ اللہ. ہم مسلمانوں کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ان سے افضل کیا ہوگا، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو شیعہ
ہے نا شیعہ رافضی یہ سنی کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو جو ان کو برابر کہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, یہ اتنا بددین ہے, یہ ایسے بددین و بد مذہب ہیں. لہذا آج کل انٹرنیٹ پر کیا کیا چیزیں سب عام ہو رہی ہیں, آپ اس کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں. یہی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا. اور اس زمانے میں دین کی حفاظت, ایمان کی حفاظت, عقیدوں کی درستگی, یا پھر جتنے بزرگان دین, جتنے علماء سنت ہوئے, سب نے حق فرمایا, حق سمجھایا, لیکن ان کی باتیں ہمارے درمیان محفوظ نہیں ہیں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابوں میں وہ تمام باتیں محفوظ ہیں. اعلی حضرت نے سارے بزرگوں کے جو عقیدے تھے, ان کے جو نظریات تھے, سب کو اعلی حضرت نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا. اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھنا, اس کے مطابق ایمان و عقیدہ رکھنا, اس کے مطابق عمل کرنا تمام اولیاء اور